جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 4 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس درس کا آغاز سلسلہ ترغیب و ترہیب سے ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے قصیدہ بردہ شریف۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ بردہ شریف۔ مذکورہ بالا چند اشعار قصیدہ بردہ شریف کے ہیں۔ اس قصیدے کے مصنف علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حد درجے کا تھا۔ انہوں نے ایک قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا جس کے 161 اشعار ہیں۔ جب رات کو سوئے تو خواب میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہ قصیدہ خواب میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا۔ اس قصیدے کے اختتام پر دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر ڈالی اور جسم پر دستے انور پھیر رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل صحت یاب پایا۔ ان کو فالج یا برس کی بیماری تھی۔ دوسرے دن جب اپنے گھر سے نکلے، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ ان بزرگ نے کہا، مجھے وہی قصیدہ سنائیں جو رات کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصیدے کے علاوہ کچھ اور اشعار سنائے۔ چونکہ عاشق اور معشوق کے درمیان معاملہ تھا، عاشق کبھی نہیں چاہے گا کہ معشوق سے کی ہوئی گفتگو کسی اور کے سامنے بیان کرے۔ ان بزرگ نے پھر کہا کہ آپ مجھے وہی اشعار سنائیں جو رات کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے ہیں۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حیرت سے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا میرے قصیدے کے متعلق؟ تو ان بزرگ نے کہا، اے علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ قصیدہ گزشتہ رات میں نے اس وقت سنا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قصیدے کو سن کر اظہار خوشی فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔
اس قصیدے کا ایک ایک شعر ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ ہوائیں مکلف ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو کیسے تولا کہ اگر ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب پاؤ گے۔ ہر سنت میں ایک حکمت اور ایک نور ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا تو سنت کو ادا کرنا بھی آسان ہوگا۔ ریاضت و مجاہدہ سے جتنی روح لطیف ہوتی جاتی ہے اس کی پہنچ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ فی زمانہ اس بات کو سمجھنا نہایت آسان ہو گیا ہے کہ آپ فیس بک کی مثال کو دیکھ لیں، جتنا اس کو کھولتے جائیں گے اس کی وسعت اور پہنچ بھی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ کسی سے عشق ہو جائے تو پھر فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور ہمارے عشق کا محور اور مرکز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعہ۔ ہمارے مشائخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہزارہ میں رہتے تھے۔ وہاں ایک جگہ کا نام ہے پامال شریف۔ مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ لوگوں کو تعویذ وغیرہ علاج کے لیے دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ان کو ولی اس وقت مانوں گا جب وہ مجھے ایسی چیز بتلائیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چھلکتا ہو۔ جب حضرت مدنی ان بزرگ کے پاس تشریف لے گئے، وہ سب کو تعویذ وغیرہ دے رہے تھے۔ مولانا کی باری آئی تو فرمایا کہ میں آپ کو ایسی چیز پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں جس کو پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا کہ آپ قصیدہ بردہ شریف کے یہ اشعار کثرت سے پڑھیں۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ جس چیز کی طلب ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد جی محترم حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ نے ہر اتوار کی شام کو خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ میں مکمل قصیدہ بردہ شریف کی تلاوت کا اہتمام فرمایا ہے، اور ہر اتوار کو الحمدللہ ہماری خانقاہ میں ہم سب مل کر تمام مکمل 10 فصلوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کو ریکارڈڈ فارم میں ہماری خانقاہ کے دوسرے چینل عزیز القاسمی پر بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے تاکہ تمام لوگ اس قصیدے کو سن کر اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد ماقبل سے ربط بتایا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے قیدار کو خانہ کعبہ کا متولی بنایا گیا۔ پھر بنو جرہم اور بنو اسماعیل میں جھگڑا ہوا۔ بنو جرہم غالب آ گئے اور تقریباً 2100 سال حکومت کی اور بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا۔ بنو اسماعیل مکے کے اطراف میں آباد ہو گئے۔ پھر عمر بن لہی غالب آیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مکہ میں سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا کچھ مختصر احوال۔ عدنان قیدار بن اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، یہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ معد، میم عین اور دال، معد بڑے بہادر اور جنگجو تھے، ساری زندگی بنی اسرائیل سے جنگ اور مقابلے میں گزری، ہر لڑائی میں کامیاب رہے۔ معد بن عدنان بخت نصر کے زمانے میں 12 سال کے تھے۔ اس زمانے کے نبی حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس بخت نصر کو عرب پر مسلط کر دیا ہے، اور آپ معد بن عدنان کو اپنے براق پر سوار فرما لیں تاکہ معد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے کہ میں معد کی نسل سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کا سلسلہ ختم کروں گا، یعنی وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ نزار، روایت میں آتا ہے کہ جب نزار پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی تھی۔ نزار کا مطلب ہے قلیل، چونکہ یہ اپنے زمانے میں یکتا تھے اس لیے ان کا نام نزار پڑ گیا۔ مضر، ان کا اصل نام عمر تھا، مضر ان کا لقب تھا۔ مضر کے معنی ترش کے ہیں، ترشی اور دہی ان کو بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے مضر کے نام سے مشہور ہوئے۔ بڑے حکیم اور دانا تھے۔ بعض روایات میں ان کے یہ اقوال ملتے ہیں۔ نمبر 1، جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، اور بہتر خیر وہ ہے جو جلد ہو۔ نمبر 2، پس اپنے نفسوں کو ناگوار چیزوں پر آمادہ کرو، اور خواہشات سے نفسوں کو بچاؤ۔ صلح اور فساد کے درمیان سوائے صبر کے اور کوئی چیز نہیں۔ نہایت خوش الحان تھے، یعنی آواز بہت سریلی تھی۔ چلتے وقت اونٹوں پر ہدی پڑھنا انہی کی ایجاد ہے۔ اونٹ کو دوڑانے کے لیے جو اشعار پڑھے جاتے ہیں ان کو ہدی کہتے ہیں۔ الیاس، یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ہم نام ہیں۔ بیت اللہ کی طرف ہدی یعنی قربانی کا جانور بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس بن مضر نے ہی جاری کی۔ روایت میں آتا ہے کہ الیاس بن مضر اپنی پشت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ حج سنا کرتے تھے۔ مدرکہ ادراک سے ہے، ادراک کا مطلب ہے پانا۔ چونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت و رفعت کو پایا اس لیے مدرکہ ان کا لقب ہو گیا۔ خزیمہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر ہی تھے، اسی پر ان کی وفات ہوئی۔ کنانہ عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے، ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے۔ نظر کے معنی رونق اور تر و تازگی کے ہیں۔ یہ نظر ہے نون ضاد اور ر، ٹھیک ہے۔ نظر کے معنی رونق اور تر و تازگی کے ہیں۔ حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کہا جاتا تھا۔ اصل نام قیس تھا۔ مالک، یہ عرب کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ فہر یعنی قریش، فہر نام ہے، قریش لقب ہے، انہی کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے۔ آج ہم یہیں پر لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ کل ہم یہیں سے آغاز کریں گے اور قریش کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے اور مزید اپنا لیکچر مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو پڑھا، جو سنا، اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام امہات المومنین کو،
تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام اہل بیت اطہار کو اور تمام خلفائے راشدین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجیے۔ اور اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی